الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری واللہ عالم باسرار کتابہ۔ عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعتکاف کے احکام و مسائل پہ ہے۔ جس طرح تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے اس گھر کو کن کے لیے صاف رکھنا ہے؟ طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے اس پاک گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ تو اس سے اعتکاف کی تاریخ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ اعتکاف کب سے یہ جاری ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ مقربین کی عبادت ہے جو شب و روز اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی کچھ تاریخی پس منظر کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ موقع تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ تماثیل معنی مورتیں، کہ یہ کیا ہیں مورتیں، یہ صورتیں یا بت کہ جن کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہاں پہ بھی لفظ عاکفون استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تو یہ پہلا طریقہ شروع تھا پہلے سے کہ بھئی لوگ جس کو خدا سمجھتے تھے اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مندروں میں بتوں کے ساتھ جہاں بھی ان کا بھئی ان کی روحانیت تھی وہ وہاں بیٹھتے تھے۔ اسلام میں صرف ایک جگہ اعتکاف ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے۔ مسجد میں ہی اعتکاف ہے، مسجد سے باہر کوئی اعتکاف نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی طرح یہ بنی اسرائیل کا قصہ، قوم بنی اسرائیل جب آزاد ہوئی تو یہاں کسی جگہ سے گزری تو وہاں پہ انہوں نے بتوں کو دیکھا اور وہاں پہ لوگ کیا تھے، ان کے ساتھ پاس وہ بیٹھے تھے مجاور بن کر۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ تو یہاں پہ بھی وہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یعکفون، تو یہ وہی مادہ ہے۔ تو یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے تو بعد کی قوم ہے۔ اسی طرح وہ جو بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا سامری تھا، وہ بھی کیا کیا اس نے؟ فرمایا کہ وَانظُرْ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لِنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا کہ جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اس کو جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو یہاں بات بتائی کہ وہ سامری جو بدبخت تھا وہ اس بت کے ساتھ چمٹا بیٹھا تھا، تو وہ بھی کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکے رہنا۔ ہمارے ہاں نوراتیں ہیں، درباروں پہ قبروں پہ بیٹھے رہنا، اور فلاں آدمی جتنے عرصے سے بیٹھا ہے، تو یہ ان کی خوشنودی حاصل کرنا یہ سنت سامری ہے۔ یہ جو ہے سنت جو ہے ابو ابراہیم جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ہے۔ جب انہوں نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، تو یہ کوئی صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہاں آنا ہے؟ مسجد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ باقی بھی آیات تھیں، یہ جو عقف صیغہ ہے یہ قرآن مجید میں 9 آیات ہے کہ جو اس سے
وضاحت ہوتی ہے اعتکاف کی۔ اور دو ہمارے لیے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا یہ احکامات صوم والی آیات میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ جب تم مساجد میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ تو اس حوالے سے مزید ہم بات کرتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک عظیم عبادت قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بندہ جو ہے دنیا کے معاملات سے کٹ کر صرف اس ذات باری تعالیٰ کا ہو کے اور اسی کے فکر اور ذکر میں اور اسی کی جو ہے عبادت اور رضا کے حصول میں وہ اپنے آپ کو معاف کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف لغت میں ٹھہرنے، رکنے اور پابندی کرنے کے، لیکن شرعی اصطلاح میں جبکہ مسجد میں مخصوص شرائط کے ساتھ، یعنی ایک نیت، ایک روزہ اور ایک مسجد۔ نیت بھی ہے، ابھی ہم بیٹھے ہیں نا، تو کچھ تو اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن ہم اعتکاف نہیں بیٹھے، تو نیت، روزہ اور تیسری کیا ہے؟ مسجد۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے کہ انسان کیا ہے ان حوالوں سے بیٹھے، نیت بھی ہو اور اس کے بعد روزہ بھی شرط ہے جو ہے یہ بھی لازمی ہے۔ اعتکاف کی اقسام، اس کو سادہ الفاظ میں اگر پڑھیں تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی وہ زیادہ جامع اور واضح ہے۔ اگر کوئی آدمی نظر مان لے، منت مان لے، تو اس کے اوپر وہ مان لے میرا فلاں کام ہو گیا، اولاد پیدا ہو گئی، یا پھر جو ہے کوئی بھی اس کی خوشنودی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ اعتکاف ہوگا واجب۔ یہ کیا ہوگا؟ نہ یہ اس نے خود منت مانی تھی، تو اگر اس نے کسی دن کی مانی تھی فلاں سے فلاں تو وہ بیٹھنا پڑے گا، تو یہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ ایک اعتکاف ہے جو سنت ہے، وہ سنت اعتکاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اختیار فرماتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا خود بہت ساری روایات ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ یہ 20 جگہوں پہ آپ کو بات ملے گی۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا وہ 20 دن آپ نے رمضان کے گزارے، اعتکاف میں 20 دن گزارے۔ کبھی چھوڑتے بھی تھے کیونکہ رمضان جو ہے 2 ہجری میں آیا، تو آپ کے بعد کتنے سے 7-8 سال تھے کہ جس میں آپ نے زندگی گزاری، تو بعض دفعہ بیٹھتے تھے اور بعض دفعہ نہیں بیٹھتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں، اب ایک یہ ہے، تیسرا ہے نفل۔ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بندہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، جس طرح یہاں مشہور ہے 3 دن کے لیے بیٹھ جائے، تو بس وہ جتنے بھی بیٹھے گا تو وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ اعتکاف کیا ہوگا؟ نفل ہوگا۔ تو سنت 10 دن بیٹھنا ہے، اور واجب وہ ہے کہ جو بندہ خود اپنے اوپر واجب کر لے، منت مان لے۔ نفل ہے کہ جتنی دیر بیٹھ جائے۔ تو پھر وہ بات کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھے، اعتکاف کی نیت بھی تھوڑی دیر تھوڑی ہے، تو پھر وہ کوئی دن ہی بیٹھے نا۔ ویسے مسجد میں بیٹھے کہ کوئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح سے اشراق تک بیٹھنا، عصر سے مغرب تک بیٹھنا، تو یہ بھی بہرحال اعتکاف کی ایک جزوی کس اقسام ہو سکتی ہے۔ باقی اعتکاف کی شرائط، وہ تو سب سے پہلے تو ہے بھائی مسلمان ہو اور جو ہے عقل مند ہو، پھر نیت ہے اور مسجد ہے، روزہ ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بنیادی شرائط ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ روزہ بھی بنیادی شرط ہے، اس لیے کہ جناب امام مالک، جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بھی ائمہ کے نزدیک جو ہے نا یہ روزہ بنیادی شرط ہے۔ الا امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کے بغیر بھی، اب روزے کے بغیر تو پھر اور معاملات ہیں۔ تو بھارا روزہ بھی لازمی کرے گا، جو ایک مسلمہ بات ہے، مسجد بھی ہوگی اور اس کے بعد نیت بھی ہوگی۔ مسجد کون سی؟ کہ جہاں اقامت و صلاۃ ہوتی ہے، جہاں تکبیر اور جو ہے نماز ہوتی ہے۔ ایسی مسجد جہاں نماز ہی نہیں ہوتی، بعض دیہاتوں میں ایسی مساجد ہیں تو وہ نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بڑی مساجد ہیں جس طرح، تو وہاں پہ باقاعدہ نماز ہوتی ہے، تو وہ تمام مساجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ایسی مساجد میں بھی بعض قریے ہوتے ہیں، بستیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ لیکن نماز ہوتی ہے، تو
تو وہاں بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن پھر وہ نماز کے لیے کہ جمعے کی نماز کے لیے کیا کرے گا، وہ پھر دوسری مسجد کی طرف سفر کرے گا۔ تو یہ بھی ہے اعتکاف کے اندر جو ممنوعات ہیں، تو ایک تو ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر آنا، تو شرعی ضرورت ہو اس کے ساتھ آ سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں کیا ہے مباشرت نہیں کر سکتا، اس سے کیا ہو جاتا ہے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں حد سے زیادہ مشغول ہونا، تو یہ بھی کیا ہے کہ وہ آیا مسجد میں بیٹھا ہے تو پھر سارے دنیا کے دھندے بھی ساتھ لائے، تو وہ پھر کیا ہے، یہ بھی دنیا میں بیٹھا تو اعتکاف ہے، تو اعتکاف والے امور کریں گے نا، تو اس حوالے سے بھی باقی جو ہے نا موبائل کا استعمال ہے، ہاں کوئی جزوی طور پہ کر سکتا ہے، بعض انسانوں کی ضروریات یا مثال ڈھیر سارے ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی یوٹیوب لگا کے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ اعتکاف ہے، تو اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ ہاں کار سننے کے لیے وہ بھی ایک محدود وقت میں ممکن ہے کہ آپ گھر میں کسی کو کھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا مثال انسان کی کوئی جاب وغیرہ، یہ ڈھیر سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اچھا ضرورت کے طور پر وہ استعمال کرے، لیکن زیادہ اپنے آپ کو کہاں ملوث رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ محض خاموش رہنا یہ بالکل کراہت ہے، بلکہ کیا آپ ذکر اذکار کریں، آپ تسبیح کریں، آپ تلاوت کریں، آپ استغفار کریں، یہ چیزیں ہیں، یا پھر آپ کوئی واعظ و نصیحت ہے وہ کریں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اعتکاف کے دوران جائز امور، جس طرح میں اگر چھوٹی مسجد تھی تو جمعے کے لیے جانا، جمعے کے لیے جا سکتا ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کے لیے نہیں جانا، وہ بھائی کوئی شہر میں کوئی بھی پڑھ لے تو ہو جاتا ہے، لیکن نماز چونکہ فرض عمل ہے، اور اسی طرح وہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی خاص سامان لائے بغیر خرید و فروخت کی بات مختصر سی کسی سے ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ ضروریات طبیعہ جس طرح پخانہ، پیشاب، وضو، غسل وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک فقہی معاملات ہیں کہ جو بھئی واش روم وغیرہ ہیں یہ مسجد سے باہر تصور کیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے جو شرعی اور فطری ضرورت ہے اس حوالے سے وہ باہر جا سکتا ہے، پیشاب کرنے، پاخانہ، وضو اور غسل بھی اس وقت کہ جب اس کو کوئی شرعی ضرورت ہو، یہ نہیں ہے کہ روز کا یہی کام ہے، تو یہ انسان کا پھر وہ ٹائم بھی ضیاع ہوتا ہے، تو اس کی زیادہ شرعی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے سونے میں اور ان کاموں میں نہ گزارے۔ 8 گھنٹے سو رہا ہے تو عبادت کب کرے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ بھئی عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک کیا ہو سکتا ہے، وہ تو بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، کبھی کوئی کھانا کھا رہا ہے، کسی چیز کی تیاری ہے، تو وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے، تو جو وقت ہوتا ہے عبادت کا وہ سو کے گزار دیتے ہیں۔ تو باقی پھر مہمانداریاں ہمارے ہاں بڑا رواج ہے، وہ ایک بندہ بیٹھا نہیں تو 10 بندے ملنے آ گئے، اور ملنے ملانے میں اس کا وقت چٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ ان چیزوں سے بھی ان کو کہ میں کوئی چلا تو نہیں گیا دور بارڈر پر، تو بھئی یہیں پہ ہوں، تو یہ تو میں نے اس لیے ٹائم نکالا ہے کہ اللہ کی جنود ہے، اتنے تجھے میری جان نہیں چھوڑے دے، تو کم از کم ان کو بھی کہے کہ بھئی یہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، باقی کوئی یہ تو نہیں بیمار ہوں، ہسپتال ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو الحمدللہ میں ٹھیک بیٹھا ہوں تلاوت کرنے اور اس چیزوں میں۔ اسی طرح جو ہے نا سونا اور کھانا ایک فطری ضرورت ہے، مختصر اور ضروری بات کرے بس یہ ٹھیک ہے۔ بیماری کی صورت میں ہاں علاج کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے جب ڈاکٹر نہ آتا ہو۔ تو اعتکاف میں کرنے والے جو کام ہے نا وہ ہے کہ پہلے تو صوم و صلاۃ ہے، یہ تو لازمی ہے نا، نماز ہے، اور یہ اور کوشش کرے کہ بھئی وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کرے، یہ نہیں کہ نماز کھڑی ہوئی آپ غائب ہے، اس کو اس وقت وہ وضو کی تیاری کر رہا ہے، بلکہ کوشش کرے کہ جیسے آسان ہو پہلے تیار ہو کے بیٹھا ہو، ان چیزوں میں وقت نہ گزارے، اور صف اول، تکبیر اولا اور یہ چیزیں، تو یہ ہے، اس سے صوم و صلاۃ تو لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، واعظ و نصیحت، اور تمام نماز میں بھی آپ فرض، نوافل اور جو ہے قضا وغیرہ یہ آپ کر سکتے ہیں، دعا، توبہ، استغفار یہ بھی جو ہے لازمی جز ہو۔ باقی دوسری کتابیں میری کتاب اٹھا کے بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ کوئی چیز، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا خالص قرآن مجید کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، ویسے منزل کرے، باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دے، باقیوں کے لیے اور ٹائم ہے۔ تو ذکر یعنی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہیں ان کو اختیار کرے۔ خواتین کا اعتکاف، اس کے بارے میں جو احناف کا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی، اور وہ زیادہ افضل اعتکاف ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کریں گی، حیض ہوگا تو پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ سابقہ ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ازواج تھیں، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، اور باقی بھی وہ مسجد میں
خیمے لگا کر وہاں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر وہ ماحول بن جائے یعنی پردے کا، اور جو عورت کا ہے، بعض اب جدید مساجد ہیں جہاں عورت کے لیے راستے بھی الگ ہیں، بیٹھنے کی جگہ بالکل کوئی وہاں مرد کا لینا دینا نہیں، اور پردہ، سیکورٹی، ہر طرح سے وہ بہترین انتظام ہے، تو وہاں پہ بھی عورت آرام سے جو ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ لیکن وہ چونکہ العورت کالعورت جو ہے، عورت پردے والی جو ہے نا معاملہ ہے، تو اس لیے عورت اگر پورا گھریلو ماحول پردے کا ہے تو پھر وہ بالکل وہاں پہ بھی کر سکتی ہے، ورنہ گھر اس کے لیے بہتر ایک جگہ مخصوص کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا معاملہ کرے۔ آخری عشرہ میں زیادہ عبادت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ میں اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو پہلے شروع میں تھوڑی بات، آخر میں پھر ختم، پھر آخری 2-3 دن جو ہے نا پھر وہ چلو جی آ رہی ہے لیلۃ القدر آ رہی ہے، پھر کوئی ہاتھ پیر مار لیے۔ تو ورنہ یہ ہے کہ آخری عشرہ میں تو یہ ایک رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیش کرایا جائے۔ افضل اعتکاف یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اعتکاف، مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں، اور ان میں اعتکاف بیٹھنا زیادہ افضل ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے جامعہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی بیٹھنا باقی مساجد کی نزدیک سے زیادہ افضل جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اور چونکہ اب آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کسی خاص دن کو 27 کو یا کسی مخصوص دن کو لیلۃ القدر تصور کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ کسی چیز سے ثابت نہیں ہے، تو بلکہ طاق راتیں میں سے کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم تفصیل سے لیلۃ القدر والے موضوع میں بات کریں گے۔ اعتکاف کا وقت، تو بھئی یہ اعتکاف بیٹھنے کا جو وقت ہے نا، یہ جو عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہے۔ غروب آفتاب ہو جائے تو پھر صحیح نہیں ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ کے مثال زیادہ بہتر تو یہ عصر کے وقت آئیں، اپنا بھی تیاری شیاری کر لیں، یا چلو بھئی آ کے نماز پڑھیں، تو لیکن یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ نیا دن جو ہے نا وہ آپ کا مسجد ہی میں گزرے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے نا وہ چاند نکلنے کے ساتھ اس کی تاریخ بدلتی ہے، تو اس حوالے سے وہ کرے گا۔ اور اسی طرح جب وہ اٹھے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے گا، جیسے چاند نظر آ جائے گا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا، پھر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کر لے۔ اعتکاف ٹوٹنے کی کچھ صورتیں ہیں: بلا عذر مسجد جانا، روزہ توڑ دینا، اور بیوی سے جماع کر لینا، یا اعتکاف کی نیت جو ہے اس کو کیا کر دینا، توڑ دینا۔ فوت شدہ اعتکاف کی قضا، واجب اعتکاف اگر توڑا جائے تو اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ تو باقی جو ہے نا اگر سنت مؤکدہ اعتکاف اگر کسی عذر کی بنا پر چھوڑا جائے تو قضا لازم نہیں ہوگی۔ تو عزیز سامعین اکرام، کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان پر جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحبین اعتکاف نہیں بیٹھے وہ بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایسا ماحول بنائیں کہ بس وہ 10 دن خاص اس رب ذوالجلال کے لیے گزار دیں کہ جس کے احسانات کا بدلہ وہ کسی صورت چکا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔